السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ چچا جان، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، ماہی رندی ہوئی آواز کے ساتھ اپنے چچا سے کہہ رہی تھی۔ مگر میری بیٹی، تمہیں شادی تو کرنی ہے، اور تمہارے باپ کے جانے کے بعد تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے، اور میں جلد از جلد تمہارے فرض سے سب کو دوش ہونا چاہتا ہوں۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں تمہیں کہیں باہر بھیجتا ہی نہیں، لیکن بیٹا میری بھی مجبوری سمجھو، تمہاری ٹینشن میں تو مجھے راتوں کی نیند بھی نہیں آتی۔ خالد ملک اداسی کے ساتھ بولے تو وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن چچا جان، آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ ابھی تو میں نے اپنی پڑھائی بھی مکمل نہیں کی، یہ سب بعد میں بھی تو ہو سکتا ہے۔ معصوم سی ماہی، جس کی عمر محض 19 سال تھی، اپنے چچا سے جلد بازی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ بیٹا، بیٹیاں جتنی جلدی اپنے گھر کی ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہوتا ہے، بس تم شادی کی تیاریاں کرو۔ میں نے آپا سے کہہ دیا ہے، وہ جلد ہی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ جائیں گی۔ وہ اپنی بات کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے اور ماہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماموں کے باہر نکلتے ہی موسیٰ پلر کے پیچھے چھپ گیا، جو یہاں کسی کام کی غرض سے آیا تھا۔ اب اپنی ہونے والی بیوی کے منہ سے شادی کا انکار سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ اسے تو اس کی ماں نے یہی کہا تھا کہ اس میں ماہی کی رضامندی شامل ہے۔ اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ وہ بھی تو گھر والوں کی مرضی سے ہی خاموش تھا، لیکن وہ تو منہ پر ہی انکار کرنے لگی تھی۔ موسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اسی وقت ہی ماہی کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اسے دیکھ کر ماہی بیچاری بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان کے گھر آیا ہوا ہے۔ موسیٰ کو غصہ تو بہت آیا ہوا تھا، مگر اس نے خود پر ضبط کیا اور بڑے آرام سے اس سے پوچھنے لگا، ماہی، کیا تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر بولا تو وہ مزید گھبرا گئی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ان دونوں کی باتیں سن چکا ہے۔ موسیٰ، اگر تم نے سن ہی لیا تو میں بھی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ ہاں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہی شادی سے انکار کر دو۔ میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ وہ کانپتی آواز کے ساتھ بس اتنا ہی بول پائی اور پھر خاموش ہو گئی۔ موسیٰ کو ایسے لگا کہ وہ اسے بے عزت کر رہی ہے۔ تم جتنی چالاک اور شاطر لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ تم یہی چاہتی ہو نا کہ خاندان بھر میں بدنام ہوں اور تم آرام سے ایک طرف ہو جاؤ اور سارا الزام مجھ پر آ جائے۔ وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس پر دھاڑنے لگا۔ اس نے ماہی کے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر پن کر رکھا تھا اور اب بالکل ہی اس کے قریب کھڑا تھا۔ ماہی کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی، بس وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر وہ تو نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ مجھے بھی تم سے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن اب میں یہ شادی کر کے رہوں گا، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ موسیٰ چیز کیا ہے۔ وہ سختی سے اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور ماہی زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگلے ہی دن اس کی پھوپھو شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے آ گئیں۔ ان کے ساتھ موسیٰ اور اس کی بہن فریال بھی آئی تھی۔ موسیٰ کے والد کا انتقال آج سے 3 سال پہلے ہو گیا تھا، اور ان کے جانے کے بعد وہی بزنس سنبھال رہا تھا۔ ماہی بھی انڈیپینڈنٹ بننا چاہتی تھی اور وہ اپنے باپ کا بزنس سنبھالنا چاہتی تھی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد وہ بالکل اکیلی ہو گئی۔ 1 سال سے اس کے چچا چچی اس کے گھر رہ رہے تھے۔ وہ اکیلی تھی اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کی اپنی بھی 2 بیٹیاں تھیں جو ماہی سے چھوٹی تھیں۔ ڈیٹ فکس ہوئی تو ماہی کی چچا زاد بہن نمرا سب کا منہ میٹھا کروانے لگی۔ اس نے گلاب جامن اٹھا کر ماہی کے منہ میں بھی ڈالا۔ جیسے ہی سب کی توجہ اس پر سے ہٹی تو ماہی نے اپنے منہ سے گلاب جامن نکال کر صوفے کے نیچے پھینک دیا۔ یہ عمل صرف اور صرف موسیٰ ہی دیکھ پایا اور اس وقت بے انتہا غصے میں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماہی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو سب بڑوں نے یہی سمجھا کہ وہ شرما رہی ہے۔ موسیٰ کو اتنا غصہ آیا کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے پہنچ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہاتھوں سے چوڑیاں اتار رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے۔ اسے موسیٰ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو اسے ایک سمجھدار انسان سمجھتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاید وہ اس کی بات مان لے گا۔ موسیٰ وہاں پر آیا تو وہ جلدی سے آنکھوں سے نکلے آنسو صاف کرنے لگی جو موسیٰ نے دیکھ لیے تھے۔ موسیٰ نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر گیا۔ ماہی، تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ تمہاری ڈیٹ فکس ہو چکی ہے اور تم کسی غیر کے لیے آنسو بہا رہی ہو۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔
मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। वो उसकी बाजू पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत करते हुए बोला तो वो खाली खाली निगाहों से उसे देखने लगी, मगर कुछ कह ना पाई। मूसा चीखता चिल्लाता वहां से चला गया। वो उसे धमकी देकर गया था कि वो जब उसके घर आएगी तो वो उसे सारे बदले लेगा। शादी की डेट 15 दिन बाद की रखी गई थी। मूसा के जाने के बाद माही ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो फूट फूट कर रो रही थी। उसे अफसोस हो रहा था कि उसके माँ बाप के जाने के बाद उसकी बात भी नहीं मानी गई और ना ही उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया गया। 15 दिन बाद 15 दिन तो ऐसे गुजरे कि जैसे 15 मिनट हो। आज उन दोनों की मेहंदी का दिन था और मेहंदी का फंक्शन माही के घर पर रखा गया था। सारे मेहमान आए हुए थे और दुल्हन अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, जहाँ पर खानदान वालों की रोक टोक और पाबंदियां ना हो। माँ बाप के जाने के बाद तो वो बिल्कुल ही गुलाम बनकर रह गई थी। हर वक्त उसकी चची उस पर मर्जी चलाती रहती और उसके चचा ने उसके बाप का कारोबार भी ऐसे संभाल रखा था कि वो उसे उसकी भिनक भी नहीं लगने देते थे। शुरू से ही उसे बिजनेस का शौक था और वो बिजनेस की पढ़ाई ही कर रही थी, लेकिन उसके चचा को ये मंजूर नहीं था। अगर वो उसे पढ़ाई मुकम्मल करने देते तो वो अपना बिजनेस संभाल लेती, जो उसके चचा को मंजूर नहीं था। इसीलिए जल्द अज जल्द उसे उसके घर का करना चाहते थे। मेहंदी का फंक्शन घर के ड्राइंग रूम में ही रखा गया था, जहाँ पर मेहमान खवातीन बैठी मेहंदी के गीत गा रही थी। सोफे पर दुल्हा दुल्हन भी बैठे थे। दुल्हन की आंखों से आंसू निकल रहे थे और मूसा तो ऐसे अकड़ कर बैठा था कि जैसे उसे जबरदस्ती यहाँ पर बिठाया गया हो। उसे माही से कोई मोहब्बत नहीं थी, लेकिन नफरत भी नहीं थी। मगर जब से उसे पता चला था कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, तो वो थोड़ी बहुत नफरत करने लगा था और उसके बारे में अजीब अजीब से ख्यालात हर वक्त ही मूसा के जहन में आते रहते। वो बिल्कुल उसके साथ बैठा था, इसीलिए उसके रोने की आवाज सुन सकता था। हालांकि वो खुद पर कंट्रोल करके बहुत आहिस्ता रो रही थी। ज्यादा टसवे बहाने की जरूरत नहीं, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो कुछ मेरी ही खातिर ख्याल कर लो। वो समझदार लड़का था और उसे चुप रहने का कह रहा था। उसकी बात सुनकर तो वो मजीद रोने लगी, मगर गाने वगैरह के शोर शराबे की वजह से कोई भी उसके रोने की आवाज नहीं सुन रहा था। मूसा को उलझन हो रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि वो उसका गला दबा दे ताकि उसकी आवाज ही बंद हो जाए। मेहंदी का फंक्शन खत्म हुआ तो मेहमान अपने घरों को लौट गए। सिर्फ सकीना बेगम की फैमिली ही रह गई थी। वो उनके भाई का घर था और वो भतीजी को ही बहू बनाकर ले जा रही थी, इसलिए बड़े आराम से बैठी थी और उनके बच्चे भी उन्हीं के साथ यहीं पर मौजूद थे। मूसा माही के कमरे में जाकर उससे बात करना चाहता था, मगर माही की कजन्स और मूसा की बहन उस वक्त माही के रूम में थी, इसीलिए ही वो खुद पर जब्त किए ड्राइंग रूम में बड़ों के साथ ही बैठा रह गया। जब रात कुछ ज्यादा हुई तो वो लोग भी अपने घर के लिए रवाना हो गए। माही सारी रात ही रोती रही। अगली सुबह भी आ गई और वो दोपहर के वक्त ही दुल्हन की तरह तैयार होकर बैठ गई। बारात जल्दी ही आनी थी। माही की फुप्पो चाहती थी कि वो अंधेरा होने से पहले ही अपनी बहू को लेकर घर पहुंच जाए। बारात आई, खाना वगैरह खाने में असर का वक्त हो गया। उसके बाद रस्में वगैरह हुई और मगरिब के वक्त बारात रवाना हो गई। माही मूसा के साथ एक गाड़ी में थी और उन दोनों के अलावा ड्राइवर भी उसी गाड़ी में ही था, इसीलिए वो दोनों आपस में कोई बात नहीं कर पा रहे थे। 15 मिनट के बाद ही वो खान हाउस पहुंच गए। माही मूसा के कमरे में बेड पर लहंगा फैलाए नम आंखों के साथ सोच रही थी कि आखिर वो उसके साथ क्या करेगा। वो दोनों ही एक दूसरे से बदजन हो चुके थे और अब न जाने आगे उनके साथ क्या होने वाला था। मूसा माँ और कुछ करीबी मेहमानों के साथ ड्राइंग रूम में बैठा खुशखबरियों में मसरूफ था। उसका अपनी दुल्हन के पास जाने का बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा था। वो तो ये शादी ही नहीं करना चाहता था, मगर जब माही ने सारा इल्जाम उस पर धरने की कोशिश की तो वो भी ढीठ बन गया और अपना फैसला बदल लिया। जब मेहमान अपने घरों को लौट गए तो मूसा को भी माही के पास ही आना पड़ा। माही बेड पर नजरें झुकाए बैठी थी। उसकी मौजूदगी का एहसास होते ही नजर मजीद झुक गई तो बिना सोचे समझे ही उसके बेड के करीब पहुंच गया। उसे देखकर तो वो 1 मिनट के लिए ठिठक कर रह गया। पहले तो उसने उसे घूंघट में ही देखा था, मगर अब वो घूंघट में नहीं थी, वो ऐसे ही बैठी थी। वो बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी।
ویسے ان کے خاندان میں اس جتنی خوبصورت لڑکی اور کوئی بھی نہیں تھی، لیکن آج تک موسیٰ نے اسے کبھی اس نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ موسیٰ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے اندر سمو لے، لیکن جب اسے ماہی کا انکار یاد آتا تو وہ مٹھیاں بھینج کر رہ جاتا۔ زیادہ رونا دھونا کرنے کی ضرورت نہیں، اور یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ جاؤ اور کپڑے چینج کر کے آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ یہ کہتا ہوا بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا تو وہ بیچاری نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بھلے ہی یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی اور وہ خوش بھی نہیں تھی، لیکن اسے موسیٰ سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ وہ لڑکی تھی اور اس کے بھی ارمان تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اسے پسند کرے اور وہ بیویوں والے ناز نخرے کرے، لیکن اس کے معاملے میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ موسیٰ خود پر ضبط کیے دوسری طرف رخ پھیرے ہوئے تھا۔ وہ بیچاری بیڈ سے اتر کر باتھ روم کی جانب جا رہی تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ مہرون کلر کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ موسیٰ نے اسے دیکھ لیا تھا مگر جان بوجھ کر ہی اگنور کر رہا تھا۔ وہ اپنے جذبات پر نہ جانے کتنے بند باندھے ہوئے تھا۔ لائٹ آف کرو، مجھے نیند آ رہی ہے، اور ہاں، بیڈ پر سونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بیچاری جو بیڈ کے قریب آ رہی تھی اس کی بات سن کر وہیں پر رک گئی۔ ادھر ادھر نگاہ گھمائی تو کمرے میں بڑا صوفہ بھی نہیں تھا۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں پر سوئے۔ پھر الماری سے ایک تکیا اور بلینکٹ نکال کر زمین پر ہی سو گئی۔ کمرے میں کارپیٹ بچھی ہوئی تھی۔ لائٹ ماہی نے آف نہیں کی تھی۔ اسے اندھیرے میں ڈر لگتا تھا۔ سنا نہیں کیا؟ لائٹ آف کرو۔ جب وہ غصے سے بولا تو وہ بیچاری اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، پلیز آپ لائٹ جلنے دیں، اس نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا تو موسیٰ کو اس پر مزید غصہ آ گیا۔ وہ پہلے ہی کتنا ضد کیے ہوئے تھا۔ اس کے دل کے ارمان اس سے کہہ رہے تھے کہ وہ آج ہی اپنی بیوی سے اپنا حق لے لے، لیکن اس کی انا اسے یہ کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ اٹھا اور لائٹ آف کر دی۔ لائٹ جیسی ہی آف ہوئی تو ماہی کی چیخ نکل گئی۔ وہ نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ موسیٰ کو اس کے رونے سے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ فوراً گیا اور لائٹ دوبارہ سے آن کر دی۔ جیسے ہی لائٹ آن ہوئی تو وہ اسے دیکھ کر حیران ہو گیا۔ وہ بچوں کی طرح زمین پر بیٹھی ایسے رو رہی تھی جیسے اس کا کوئی کھلونا گم ہو گیا ہو۔ موسیٰ کا دل چاہا کہ وہ اس کے قریب آئے اور اپنی ساری شکایتیں ہی دور کر دے، لیکن اب بھی اس کی انا اسے یہ قدم اٹھانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بستر تک گیا اور جاتے ہی بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند اسے نہیں آ رہی تھی اور ویسے بھی اسے لائٹ میں نیند نہیں آتی تھی۔ ماہی کی سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ موسیٰ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے اپنے پاس بیڈ پر لے آئے۔ کبھی کبھار اسے ماہی پر ترس بھی آنے لگتا، مگر جیسے وہ اس پر ذرا ترس کرنے لگتا تو اس کا دماغ اسے ورگلانے لگتا۔ وہ لڑکی ہو کر شادی سے انکار کر بیٹھی تھی اور یہی اس کا جرم بن گیا تھا۔ اس کے رونے کی وجہ سے موسیٰ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ بیڈ سے اترا اور اس کے پاس آ گیا۔ وہ جو ابھی ابھی لیٹی تھی فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ اسے اپنے اتنا قریب دیکھ کر ماہی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ موسیٰ نے سختی سے اس کا منہ دبوچا اور غصے بھری نگاہوں سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھنے لگا۔ اب اگر تمہاری آواز میرے کانوں تک آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے عاشق کے لیے رونا بند کرو ورنہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا ایک جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑ گیا۔ اس کی بات سن کر ماہی کے سر پر آسمان گر پڑا۔ اسے اتنا غصہ آیا کہ وہ بنا سوچے سمجھے ہی کہنے لگی، دے دو مجھے طلاق، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے، میں تم جیسے انسان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کی بات سن کر تو موسیٰ کو بے انتہا غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ الٹا سیدھا کہتا، اچانک سے اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اتنا پاگل ہوں کہ تمہیں اتنی جلدی آزاد کر دوں گا تاکہ تم جا کر اپنے عاشق سے نکاح کر لو؟ نہیں، میں تب تک تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا جب تک تمہاری زندگی برباد نہ کر دوں۔ وہ اس کا منہ دوبارہ سے پکڑتے ہوئے بولا تو ماہی کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ تو غصے میں ہی طلاق کا کہہ گئی تھی، مگر وہ اس چیز کا مطلب کچھ اور ہی نکال بیٹھا تھا۔ ماہی بچوں کی طرح آنسو بہا رہی تھی اور اسے دیکھ دیکھ کر وہ خوش ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا روب چل گیا ہے اور وہ اسے ڈر گئی ہے، مگر وہ اسے ڈر نہیں رہی تھی، بلکہ اسے اس وقت اپنے شوہر سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر اسے قتل معاف ہوتا تو وہ اسی کا ہی کرتی جو اس پر نہ جانے کیا کیا الزامات لگائے جا رہا تھا۔
ایک مرتبہ پھر سے وہ اس کا منہ سختی سے چھوڑتا ہوا دور جا کر کھڑا ہو گیا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ بولا تو ماہی کے سر پر آسمان ہی گر پڑا۔ اسے موسیٰ سے اس طرح کی بات کی امید نہیں تھی۔ وہ اس کی پھپھو کا بیٹا تھا، بھلے ہی ان کی آپس میں پہلے بھی زیادہ نہیں بنتی تھی اور نہ ہی وہ زیادہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، لیکن وہ اسے ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ پلیز مجھے کمرے سے مت نکالو، سب لوگ کیا کہیں گے؟ پلیز میں یہیں زمین پر ہی سو جاؤں گی، میں تم سے کچھ نہیں کہوں گی، بے شک لائٹ آف کر دو مگر مجھے کمرے سے نہ نکالو۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی مگر موسیٰ اس کی کوئی بات بھی نہیں سن رہا تھا۔ موسیٰ آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زمین سے کھڑا کر دیا۔ وہ اسے باہر کی طرف لے جانے لگا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوا رہی تھی لیکن وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک اتنی بڑی غلط فہمی آ چکی تھی جو اب شاید کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ موسیٰ نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ اس کے قدموں میں گر گئی۔ خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، گھر میں مہمان ہیں، لوگ کیا کہیں گے کہ میں اس وقت باہر کیوں ہوں، پلیز میری عزت کا خیال کرو۔ وہ بولی تو موسیٰ طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا۔ جو لڑکی اپنی عزت کا خود خیال نہیں کرتی تو دوسروں سے بھی اس طرح کی امید مت لگائے۔ اس وقت شرم نہیں آئی تھی جب ماموں کے منہ پر شادی سے انکار کر رہی تھی، اب زیادہ شرم آ رہی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنے پیر چھڑواتا ہوا بولا تو وہ وہیں پر ہی بے ہوش ہو گئی۔ اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اسے بے ہوش ہوتا دیکھ کر وہ جلدی سے زمین پر بیٹھا اور اسے ہلانے لگا۔ اس کی سانسیں تو چل رہی تھی مگر وہ بالکل ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ موسیٰ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لایا۔ وہ اس کے گال کو تھپک رہا تھا مگر وہ نہیں اٹھ رہی تھی۔ موسیٰ نے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا اور پھر اس کے منہ پر چھینٹے مارنے لگا۔ جیسے ہی اس نے دوسری مرتبہ پانی اس کے منہ پر چھڑکا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ موسیٰ کو اس کے رونے سے اب بھی بہت زیادہ الجھن ہو رہی تھی۔ اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے نہ جانے کیوں اس بے وفا لڑکی سے شادی کر دی ہے جو اپنے شوہر سے شادی کی پہلی رات ہی طلاق مانگ چکی ہے۔ لیکن اسے ہوش میں آتا دیکھ کر موسیٰ کو بھی کچھ سکون آ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ مر ہی نہ جائے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تو موسیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں، یہیں پر سو جاؤ، یہ نہ ہو کہ تم مرو اور تمہارا قتل میرے سر پر آ جائے۔ وہ بولا تو وہ چپ چاپ ہی وہیں پر بیٹھ گئی۔ موسیٰ نے لائٹ آف کی۔ وہ دونوں اب ایک ہی بیڈ پر سوئے ہوئے تھے لیکن درمیان میں بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ موسیٰ ایک کونے پر تھا اور ماہی دوسرے کونے پر۔ ماہی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ایک تو اندھیرے کی وجہ سے اسے ڈر لگ رہا تھا اور دوسرا وہ اس کے ساتھ بیڈ پر تھی جو اسے بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ ماہی نے اپنی پیٹھ پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو وہ اچھل کر بستر پر اٹھ بیٹھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ موسیٰ ہی تھا جو اب مزید اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس نے ماہی کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے۔ جیسے ہی اسے اپنے قریب کرنے لگا تو وہ پیچھے ہونے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے اور اسی بات کا ہی فائدہ موسیٰ اٹھا رہا تھا۔ اس کے جذبات اندھیرے میں مچل چکے تھے اور وہ اس وقت بالکل بھی اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس کا غصہ اور انا ایک طرف لیکن وہ اپنی بیوی کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آج ہی تو اس کی شادی ہوئی تھی، وہ ایک مرد تھا، کیسے اپنی شرعی بیوی سے دور رہ سکتا تھا؟ اگر تمہاری آواز آئی نہ تو گلا دبا دوں گا، چپ چاپ ہی یہیں پر بیٹھی رہو۔ موسیٰ نے غصے سے کہا تو وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ ماہی کا دل دھڑک رہا تھا۔ موسیٰ نے اندھیرے میں ہی اس کے ماتھے کا بوسہ لیا تو وہ جھینک کر رہ گئی۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، پلیز لائٹ آن کر دیں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے لائٹ آن کرنے کا بولی تو اس بار موسیٰ بھی اس کی بات مان گیا مگر اس نے بڑی لائٹ آن نہیں کی اور لیمپ آن کر دیا۔ جیسے ہی اس نے لیمپ آن کیا تو ماہی کا چہرہ شرم کی وجہ سے لال ہو رہا تھا اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ ساری انا کو سائڈ پر رکھ کر اب صرف اور صرف اپنی بیوی سے اپنا حق لینا چاہ رہا تھا۔ ماہی اس کی باہوں میں کسمسا رہی تھی لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جب اس نے اپنی ساری مزاحمتیں بند کر دی تو موسیٰ کو بھی حیرت ہوئی کہ وہ کیسی لڑکی ہے، ایک طرف تو شادی سے انکار کرتی ہے اور دوسری طرف اپنے آپ کو اسے سونپ دیا، لیکن اب اسے سب سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صبح جب موسیٰ کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر موجود نہیں تھی، نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ موسیٰ اٹھ کر واش روم کی طرف چل دیا تو واش روم کا دروازہ بند دیکھ کر واپس آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اندر ماہی ہے۔ جب وہ نہا کر باہر نکلی تو پنک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس اچھی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی موسیٰ کی نظر اس کی طرف گئی
तो वो उसे देखता ही रह गया। इससे पहले कि वो उठकर उसकी तरफ जाता, कमरे का दरवाजा खुला और सकीना बेगम अंदर आती दिखाई दी। बेटा, तुम लोग जल्दी से नाश्ते पर आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आते साथ ही उन्हें हुक्म दिया तो वो उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। जब वो नहाकर वापस आया तो वो मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी थी। वो भी बालों में कंघा फेरने के बाद उसे लेकर बाहर पहुंच गया। उसकी माँ और बहन नाश्ता कर रही थी। वो दोनों भी उन्हीं के साथ जाकर बैठ गए। माही नजरें झुकाए हुई थी। वो ऊपर नहीं देख रही थी, मगर मूसा उसे ही देख रहा था। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वो किस मूड में है। अम्मी, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैं अपने कमरे में पढ़ाई करने के लिए जा रही हूँ। प्लीज मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। कल मेरा पेपर है और मैंने अभी कोई तैयारी नहीं की। ये कहते साथ ही फरियाल वहां से उठकर चली गई और वो लोग नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद वो दोनों अपने कमरे में आ चुके थे। माही ने आज अपने घर जाना था क्योंकि उनके वलीमे का फंक्शन नहीं रखा गया था। मूसा का दिल चाह रहा था कि वो उसे रोक ले। माही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हाथों में चूड़ियां पहन रही थी कि अचानक से उसके मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगी, जो माही ने काट दी। एक मर्तबा फिर से कॉल आई तो मूसा के कान भी खड़े हो गए। आखिर वो किसकी कॉल काट रही है? माही, ये किसकी कॉल आ रही है तुम्हारे मोबाइल पर? उठा क्यों नहीं रही तुम? वो आम से लहजे में बोला तो माही घबरा गई। वो जानती भी नहीं थी कि वो किसका नंबर है, मगर वो ऐसे डर रही थी कि जैसे वो जानती हो। मुझे नहीं मालूम, ये कोई अननोन नंबर है जो बार बार ही तंग कर रहा है। जैसे ही माही ने कहा तो मूसा उसी तरफ आ गया और उसका मोबाइल उठा लिया। अब कॉल नहीं आ रही थी। अगले लम्हे में जैसे मोबाइल की रिंग बजी तो मूसा कॉल अटेंड करके कान से लगा गया। यार, तुम बात क्यों नहीं कर रही? मैं कब से कॉल पे कॉल कर रहा हूँ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? जैसे ही मूसा ने उस लड़के की आवाज सुनी तो गुस्से से पागल हो गया। माही इस लड़के की आवाज नहीं सुन पा रही थी। मूसा ने कॉल स्पीकर पर नहीं डाली हुई थी। मूसा ने इस लड़के को तो कुछ न कहा और कॉल कट कर दी। मोबाइल बेड पर फेंककर माही के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? शादी के बाद तो ये काम छोड़ देने थे। मुझे घिन आ रही है तुमसे। मेरा दिल चाह रहा है अभी अभी तुम्हें तलाक दे दूं। मूसा बोला तो माही का दिल तेजी से धड़कने लगा। कल ही तो उसकी शादी हुई थी और आज तलाक की बातें हो रही थी। मूसा क्या कहना चाहते हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम ये किसकी कॉल थी, वो रुंधी हुई आवाज के साथ बोली तो मूसा को उस पर मजीद गुस्सा आ गया। ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं, तुम्हारे आशिक की कॉल थी जो इस वक्त तुमसे बात करने के लिए बेताब हो रहा था। मूसा ये कहता हुआ फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया और माही जल्दी से फोन का लॉक खोलकर देखने लगी कि आखिर किसकी कॉल थी। अननोन नंबर था जिसे वो नहीं जानती थी, तो फिर वो कैसे उसे कॉल पे कॉल कर रहा था। माही ने दोबारा से उस नंबर पर कॉल की तो आगे से कॉल पिक नहीं की गई। माही ने समझा कि मूसा जानबूझकर ही उसे परेशान कर रहा है। उसे मूसा पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। फिर वो जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकल गई। वो जानती थी कि मूसा तो उसे लेकर जाने से रहा, इसलिए पहले ही कैब बुक कर ली। जैसे ही कैब आई तो वो फुप्पो को अल्लाह हाफिज कहते हुए घर से बाहर निकल आई। वो 2-3 दिन अपने घर पर रही, जहां अब उसके चचा चची और उसकी कजिन्स रहती थी। उन 2-3 दिनों में मूसा ने एक मर्तबा भी उसे कॉल नहीं की थी और ना ही उसे उन अननोन नंबर से दोबारा कॉल आई थी। 3 दिन बाद वो खुद ब खुद ही घर वापस आ गई। घर वापस आई तो मूसा का गुस्सा अब भी वैसे का वैसा ही था। वो जब कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड पर लेटा हुआ था और उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही थी। माही को उसे इस तरह देखकर तकलीफ हुई। वो उसे दिल से कबूल कर चुकी थी और चाहती थी कि अब उन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन अब तो मामलात मजीद बिगड़ गए थे। वो उसी वक्त ही अपना बैग वहां पर रखती हुई किचन में आ गई ताकि मूसा के लिए कहवा बना दे। उसका गला खराब था और वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। जब वो कहवा बनाकर वापस आई तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। उसे हैरानी हुई कि अभी अभी तो वो उसके कमरे में था, अब कहाँ चला गया। वो कहवा लेकर ड्राइंग रूम में आ गई। वो वहीं पर अपनी माँ के साथ बैठा था। माही ने उसे कहवा दिया तो उसने लेने से इनकार कर दिया। इस अमल पर माही की फुप्पो भी उसकी तरफ देखने लगी, जैसे पूछ रही हो कि क्या हुआ है। उन्हें मालूम नहीं था कि उन दोनों के दरमियान क्या ताल्लुकात। माही ने नफी में सर हिलाया और चुपचाप किचन में चली गई। उसे मूसा पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल चाह रहा था कि अभी यहाँ से चली जाए। पहले तो उसने उस पर इल्जाम लगा रखा था
کہ وہ اب بھی کسی کے ساتھ تعلق میں ہے، اور دوسرا پھپھو کے سامنے بھی اسے بے عزت کروا دیا تھا۔ ماہی کچن کا تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں پہنچی تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ وہ جانے سے پہلے دروازہ بند کر کے گئی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کمرے میں کوئی آیا ہے، لیکن پھر اپنے خیالات کو جھٹک کر باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ موسیٰ بھی اب کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا تو ماہی کے موبائل پر رنگ ہونے لگی۔ یہ وہی نمبر تھا جس سے کچھ روز پہلے کال آئی تھی۔ موسیٰ نے فوراً سے کال پک کی، لیکن جیسے ہی موسیٰ نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور بار بار اس کی بیوی کے نمبر پر کیوں کال کر رہا ہے، تو وہ آدمی خود ہی کال کاٹ گیا۔ موسیٰ جانتا تھا کہ یہ ضرور ہی ماہی کا کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ ہے جو اب بھی اسے رابطے میں ہے۔ اب اسے ماہی کے باہر نکلنے کا انتظار تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ جب ماہی بیچاری باہر نکلی تو وہ غصے سے اس پر دھاڑنے لگا۔ ماہی، مجھے تم سے اس طرح کی امید نہیں تھی۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک بار میں تم سمجھ گئی ہوگی اور اپنے باپ کے گھر ہی یہ سارا تماشا ختم کر کے آ چکی ہوگی۔ وہ اسے کندھے سے سختی سے پکڑ کر بولا تو وہ بیچاری نظریں جھکا گئی۔ اسے شرم محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اس پر تہمت لگا چکا تھا اور وہ اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی۔ وہ چیختا چلاتا وہاں سے چلا گیا تو ماہی سر تھام کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسے خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ اب ان دونوں کی شادی کو پورے 15 دن گزر چکے تھے اور اس ایک دن کے بعد وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک ایسی بدگمانی چل نکلی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ماہی کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ موسیٰ اس سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ ایک کمرے میں رہنے کے باوجود بھی ایک دوسرے سے دور تھے۔ دوبارہ ماہی کے نمبر پر کوئی کال نہیں آئی اور موسیٰ سمجھ رہا تھا کہ وہ اب بھی کسی کے ساتھ رابطے میں ہے۔ کچن کا کام ختم کرنے کے بعد جب وہ کمرے میں گئی تو اسے ایسا لگا کہ اس کے آنے سے پہلے یہاں کوئی موجود تھا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور پردہ بھی لہرا رہا تھا۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف آئی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ بالکنی میں کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گلی میں تھا۔ اب تو ماہی کو ڈر لگنے لگا تھا کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں سے اسے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کبھی اپنے کمرے میں جاتی تو اسے کسی کی آہٹ سنائی دیتی، تو کبھی کھڑکی کھلی ہوئی ہوتی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اچانک سے موسیٰ وہاں پر آیا تو اسے اس طرح کرتا دیکھ کر حیران ہو گیا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں پوچھا۔ اب ان دونوں کے درمیان تعلقات پہلے سے بھی بدتر ہو چکے تھے۔ موسیٰ چپ چاپ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ اسے پتا تھا کہ وہ کمرے میں آ چکا ہے، اسی لیے اب کچھ خاموش سی ہو گئی۔ لیپ ٹاپ پر نہ جانے کیا کرنے کے بعد موسیٰ بیڈ پر دراز ہو گیا تو وہ بھی چپ چاپ آ کر اپنی سائڈ پر لیٹ گئی۔ ان دونوں کے درمیان صدیوں جتنا فاصلہ تھا۔ ماہی حیران تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ موسیٰ تو پہلے ہی سو چکا تھا۔ نہ جانے کب نیند کی دیوی ماہی پر مہربان ہوئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح اس کی آنکھ جلدی ہی کھل گئی تھی۔ وہ اب جائے نماز پر بیٹھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی۔ پھر اس نے دعا کے لیے کھڑے کیے گئے ہاتھوں کو منہ پر پھیرا اور جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناشتہ وغیرہ ماہی کے ہی ذمہ تھا، اسی لیے وہ جلدی ہی اٹھ جایا کرتی تھی۔ کہیں سے بھی وہ نئی نویلی دلہن نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنا بالکل بھی خیال نہیں رکھتی تھی، اس کا شوہر ہی اس کا خیال نہیں رکھتا تھا۔ جب شوہر بیویوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر بیویاں بھی اپنا خیال نہیں رکھتی۔ وہ ناشتہ بنا رہی تھی کہ اچانک سے اس کی پھپھو کچن میں آئی اور اس پر چلانے لگی، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ پھپھو کی بات سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ اس سے کہہ چکی تھی، پھپھو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، میں کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ میرے پاس تو موبائل بھی نہیں ہے، موبائل تو میرا کمرے میں ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ رہانسی ہو کر بولی، زیادہ بھولی بننے کی ضرورت نہیں، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں موسیٰ سے کہوں گی کہ تمہیں فارغ کر دے۔ مجھے تم جیسی بہو شروع سے ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ تو بھائی صاحب نے مجھ پر زبردستی کی تو مجھے تمہیں اپنے بیٹے کے لیے لینا ہی پڑا۔ اگر تم اب بھی اپنے اس طرح کے کاموں سے باز نہیں آئی تو لڑکی سن لو میری بات، میں تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ سکینہ بیگم بولی تو ماہی کا دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ اس پر الزام لگا رہی تھی، پھر اسے گھر سے نکل جانے کی دھمکیاں بھی دے رہی تھی۔ پھپھو آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوں اور نہ ہی میں کسی سے فون پر باتیں کرتی ہوں۔ آپ سب کو ہو کیا گیا ہے؟
वो दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करती हुई बोली तो सकीना बेगम अजीब नजरों से उसे देखने लगी। आप सबका क्या मतलब? किसी और ने भी तुमसे ये सब कहा है ना? मैं भी यही कह रही हूँ कि तुम खुद को बदल लो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सकीना बेगम ये कहते हुए फौरन ही किचन से निकल गई और माही बेचारी अपनी किस्मत पर आंसू बहाने लगी। उसका दिमाग फट रहा था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सकीना बेगम अभी अभी बेटे के कमरे में आई थी। वो उसे सब कुछ सच सच बताना चाहती थी कि उसकी बीवी के तेवर ठीक नहीं है। आज तक तो वो खामोश रही थी। वो समझ रही थी कि उनकी भतीजी समझ जाएगी, लेकिन दिन ब दिन की बढ़ती हुई बातों से वो अब मजीद खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी। मूसा, मुझे माही के तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे साथ बेवफाई कर रही है। वो तुम्हारी बीवी है, खबर रखा करो उसकी। ये ना हो कि कल कला को मुंह पर कालक थोप कर किसी के साथ निकल जाए। वो बोली तो मूसा का दिमाग घूम गया। वो तो समझ रहा था कि सिर्फ उसे ही ऐसा लगता है, लेकिन अब तो उसकी माँ को भी लगने लगा था। उसे अपनी माँ के सामने बेइंतहा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और उसका दिल किया कि अभी अभी ही माही से बात करे, लेकिन फिर ये सोचकर ऑफिस के लिए निकल गया कि वापस आकर तसल्ली से बात करूंगा। वो नाश्ता करके भी नहीं गया था। माही घर का काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में आई और बिस्तर पर दराज हो गई। उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं हो रही थी। दोपहर का वक्त था। सकीना बेगम कमरे में आई और एक मर्तबा फिर से उसे बिला वजह की बातें सुनाने लगी। इस मर्तबा तो उन्होंने कोई आवाजें भी नहीं सुनी थी। माही, मैंने मूसा को सब बता दिया है। अब तुम बाज आ जाओ इन सब हरकतों से, वरना वो जवान खून है और तुम्हें इस घर से निकालने में उसे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। वो उसे सलवाते सुनाने के बाद कमरे से बाहर निकल गई और आखिर में उसे दोपहर के खाने की तैयारी करने का भी बोल गई। माही को हैरत होती थी कि आखिर वो उसकी वही फुप्पो हैं जो कभी उसे प्यार मोहब्बत से बात किया करती थी और अब न जाने क्यों उससे बदजन हो गई हैं। वो खाना बनाने के लिए किचन में आ गई। दोपहर का खाना बना रही थी कि उसे याद आया कि आज तो उसे अपनी चची की तबीयत मालूम करने के लिए जाना था, लेकिन अब वो नहीं जा सकती थी। खाना बनाने में भी उसे लेट हो गया था। खाना वगैरह बनाने के बाद जब वो अपने कमरे में आई तो उसे ऐसा लगा कि आज भी कोई उसके कमरे में मौजूद था। वो अब डरने लगी थी। वो समझ रही थी कि शायद कोई जिन्नात वगैरह का मसला है, मगर वो ये बात किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकती थी। इस घर में तो कोई भी उसका अपना नहीं था। सबसे बढ़कर उसका शौहर उससे गुस्सा था। अगर वो उसका साथ देता तो आज तक वो इस मामले के बारे में पता लगा चुकी होती। खाना बनाने के बाद भी वो किचन में ही खड़ी थी और सोच रही थी कि अभी तक मूसा दोपहर का खाना खाने के लिए क्यों नहीं आया। अचानक से सकीना बेगम किचन में आई और हांडी को चेक करने लगी। अपने हाथ पर थोड़ा सा सालन डालकर चखने लगी। जैसे ही उन्होंने शोरबा चखा तो फौरन से ही जमीन पर थूक दिया। हाय हाय, ये क्या बनाया है तुमने? इतना नमक डालता है कोई? वो अजीब सा मुंह बनाते हुए कह रही थी। उन्होंने अपने हाथ में जो स्टील का गर्म चम्मच पकड़ रखा था उन्होंने गुस्से में माही की तरफ उछाल दिया, जो उसके पैर पर जा लगा और वो बेचारी कराह कर रह गई। सकीना बेगम के तेवर दिन ब दिन बदलते जा रहे थे और माही हैरान थी कि उन्हें क्या होता जा रहा है, और दूसरी तरफ सकीना बेगम भी हैरान थी कि आखिर माही को क्या होता जा रहा है। गरम चमचा लगने की वजह से माही का पैर अच्छा खासा जल चुका था और अब उसे बहुत ज्यादा जलन महसूस हो रही थी। वो बिना खाना खाए ही अपने कमरे में आ गई। आज मूसा खाना खाने के लिए नहीं आया था। उसे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। सारा दिन ही माही अपने कमरे में रही। माही के पास तो कोई मरहम भी नहीं था जो वो अपने पाँव पर लगा लेती। उसका पाँव अच्छा खासा जला था क्योंकि चमचा बहुत ज्यादा गर्म था। अब रात के 10 बज चुके थे और मूसा अभी तक वापस नहीं आया था। वो सारा दिन की थकी हुई थी, इसीलिए ही उसे जल्दी नींद आ गई। 10 बजे तक तो वो उसका इंतजार करती रही, मगर अब वो उसका इंतजार कर करके थक चुकी थी और बेड पर दराज हो गई। जैसे ही वो सोई तो उसे नींद भी बहुत जल्द आ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। जब मूसा घर आया तो उसे अपने कमरे से किसी की आवाजें आने लगी। मूसा गुस्से से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर माही की भी आंख खुल गई। अब वो बेचारी घबराहट के मारे बेड पर उठ बैठी थी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्यों चिल्ला रहा है। माही, तुम लाख बुरी सही, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे निकाह में होने के बावजूद भी किसी के साथ गलत ताल्लुकात कायम करोगी। वो गम गुस्से के मिले जुले जज्बात के साथ कह रहा था। वो समझ रहा था कि आज उसने अपने उसी आशिक को घर पर बुलाया था
جو اب کھڑکی سے چھلانگ لگا کر وہاں سے نکل گیا۔ تم ایک بد کردار عورت ہو جسے اپنے شوہر کا بھی ذرا خیال نہیں، وہ بولے جا رہا تھا اور ماہی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ میں بد کردار نہیں ہوں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں تو آرام سے سو رہی تھی۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر کر اس کے پاس آ چکی تھی۔ کون تھا وہاں؟ وہ غصے سے اس پر دھاڑنے لگا۔ اس نے ماہی کی کلائی کو سختی سے تھام رکھا تھا۔ ماہی کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ سختی سے اس کا بازو پکڑے کھڑا تھا۔ اچانک سے اس کی نظر ماہی کے پیروں پر گئی تو وہ حیران رہ گیا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ بولا تو ماہی کے رونے میں مزید اضافہ ہو گیا، مگر وہ سچ نہیں بتا رہی تھی۔ وہ اپنی پھپھو کے بارے میں اس کے بیٹے سے ایسا نہیں کہہ سکتی تھی۔ وہ اسے اپنی ماں سے بدظن نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ماہی، میں پوچھ رہا ہوں یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے دوبارہ پوچھا تو ماہی سچ سچ بتا گئی۔ موسیٰ کو حیرانی ہوئی تھی کہ آخر اس کی ماں ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ موسیٰ اسی وقت ہی وہاں سے نکل گیا۔ فرسٹ ایڈ باکس اس کی ماں کے کمرے میں تھا۔ اس نے ماں کے کمرے کا دروازہ بجایا تو وہ لائٹ آن کیے بغیر ہی دروازے تک پہنچ گئی، مگر وہاں پہنچ کر انہیں حیرت کا جھٹکا لگا۔ دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا، حالانکہ وہ اندر سے بند کر کے سوئی تھی۔ موسیٰ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ تو بس آتے ساتھ ہی دروازہ بجانے لگا تھا۔ اس کی ماں نے دروازہ کھینچ کر کھولا تو وہ فوراً سے اندر آ گیا۔ جیسے ہی موسیٰ نے کمرے کی لائٹ آن کی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی بہن کا بستر خالی تھا۔ اس کی ماں اور بہن ایک ہی کمرے میں رہتی تھیں۔ موسیٰ کی ماں یعنی سکینہ بیگم کی جب سے طبیعت خراب رہنے لگی تھی تو وہ بیٹی کو کمرے میں ہی سلاتی تھی۔ سکینہ بیگم بھی اب دیکھ چکی تھی کہ وہ کمرے میں نہیں ہے۔ امی، فریال کہاں ہے؟ وہ غصے سے بولا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ واقعی میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ موسیٰ غصے کے مارے کمرے سے باہر نکل گیا اور سارے گھر میں اسے ڈھونڈنے لگا، مگر وہ کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ اچانک سے موسیٰ کے دماغ میں خیال آیا تو وہ فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا، اور جیسے ہی اس نے کھڑکی سے بالکنی کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہاں پر فریال کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے چہرے سے دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے۔ اس نے سمجھا تھا کہ آج اس کا بھائی واپس ہی نہیں آئے گا، اسی لیے ہی اس لڑکے کو گھر پر بلا لیا تھا۔ بھائی کو دیکھ کر فریال کا گلا خشک ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وہ ٹیرس پر گیا اور اسے کھینچ کر باہر لانے لگا۔ وہ لڑکا اسی وقت ہی وہاں سے بڑی پھرتی کے ساتھ نیچے اتر گیا تھا۔ وہ اسی راستے سے ہی آیا تھا جہاں سے اب جا چکا تھا، اور ماہی بھابھی کے کمرے سے ہی بالکنی میں گئی تھی۔ فریال، سب کچھ سچ سچ بتا دو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا تو وہ سب کچھ ہی سچ بتا گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ اس کا کلاس فیلو ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس کی ماں بھی وہیں پر کھڑی تھی۔ اسے اپنی بیٹی کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، حالانکہ وہ اپنے منہ سے ہی اپنے جرم کا اقرار کر رہی تھی۔ اب ساری بات سب کو سمجھ آ چکی تھی۔ وہی ماہی کے فون سے اس لڑکے سے بات کیا کرتی تھی، کیونکہ اس کا اپنا فون نہیں تھا۔ یہ بات بھی اس نے خود مانی تھی۔ ماہی بھی رو رہی تھی اور موسیٰ شرمندگی سے زمین میں گڑے جا رہا تھا۔ پھر سکینہ بیگم بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر لے گئی تو فوراً سے موسیٰ ماہی کی طرف دوڑا۔ ماہی، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا، یہ سارا کیا دھرا تو فریال کا تھا، تم بھی تو مجھے بتا سکتی تھی نا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا تو وہ ایک جھٹکے سے اس سے علیحدہ ہو گئی۔ میں کیوں بتاتی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ میں ایسی نہیں ہوں؟ آپ بھی تو بس مجھ پر الزام لگائے جا رہے تھے، وہ گیلی آواز کے ساتھ بولی تو موسیٰ کو اس پر بہت پیار آیا۔ آج ان کی ساری بدگمانی دور ہو چکی تھی، اور ویسے بھی وہ اسے دور رہ کر بہت زیادہ تڑپ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں سمو لیا۔ وہ اس کی باہوں میں رو رہی تھی، مگر اس بار اس نے خود کو آزاد کروانے کی کوشش نہیں کی۔ موسیٰ کو شرمندگی بھی ہو رہی تھی اور وہ خوش بھی تھا۔ وہ اسے دور رہ کر تھک چکا تھا اور اب دور رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ وہ اسے لے کر بیڈ کی طرف گیا تو وہ شرما گئی۔ محترمہ، آج کے بعد دور رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور فریال کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، اسے تو میں بعد میں دیکھ لوں گا، وہ اسے قریب ہوتا ہوا بولا تو وہ شرما گئی۔ آج ان کی شادی کو پورے 20 دن ہو گئے تھے، اور وہ شادی کی رات کے بعد آج ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ فریال نے اقرار کر لیا تھا کہ وہ یہ سب کچھ کرتی رہی تھی، اور اکثر ہی بھابھی کا فون اٹھا کر اپنے بوائے فرینڈ کو کالز کیا کرتی تھی، اور اس کی ماں سمجھتی تھی کہ ماں ہی کال کر رہی ہے۔ وہ بھابھی کے کمرے میں دروازہ بند کر کے ہی بات کیا کرتی تھی، اور ماں ہی اس وقت گھر کے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی تھی۔
اور جس دن وہ کچن میں کام کر رہی تھی تو اس دن بھی کچن کے پیچھے فریال کھڑی اس کے موبائل پر اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے سمجھا تھا کہ ماں ہی بات کر رہی ہے، مگر اب سب کچھ معلوم ہو گیا تھا اور سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ ایک غلط فہمی رشتوں میں آگ لگا دیتی ہے۔ اگر اس دن فریال نہ پکڑی جاتی تو اب تک بھی شاید بیچاری ماہی کو ہی بد کرداری کے طعنے دیے جا رہے ہوتے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔